إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. محترم سامعین، کلمہ کی شرطوں میں سے چوتھی شرط الانقیاد، رب العالمین کی مکمل تابعداری، رب العالمین کے ہر حکم کی بجا آوری، رب العالمین کی مکمل اطاعت کلمے کی شرطوں میں سے چوتھی شرط ہے۔ اگر آپ کلمہ زبان سے اقرار کریں لیکن عملی میدان میں اس کلمے کے تقاضوں پر، اس رب کے احکامات پر جس کو آپ نے خالق مالک مان لیا ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا حاجت روا مان لیا ہے، تو کلمے کا تقاضا یہ ہے جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنانے والا، آپ کو سب کچھ دینے والا، زندگی اور موت کا جو مالک ہے، جو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، اس اللہ کی مکمل طور پر اطاعت، اس اللہ رب العالمین کی ہر حکم پر عمل، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کلمے کے تقاضوں میں سے چوتھا تقاضا الانقیاد، مکمل طور پر اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرنا، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مسلم اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس اونٹنی کو نکیل لگی ہوئی ہو، اور اگر اس کی نکیل اگر چھوٹا سے چھوٹا بچے کے ہاتھ میں بھی ہو، وہ اونٹ جس کے اندر وحشت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اونٹ بھی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے حبیب
اصلی فی مرابض الغنم، جہاں پہ جو بکریوں کے باڑ اللہ کی نبی نے وہاں پہ نماز پڑھو، نبی علیہ السلام نے اجازت دیا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، اللہ کے حبیب جہاں پہ گائے وغیرہ رکھتے ہیں کیا وہاں پہ نماز پڑھو؟ پیارے پیغمبر اجازت دیتے ہیں، لیکن جب پوچھا گیا اللہ کے حبیب کیا جہاں پہ اونٹ ہم رکھتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ اور سبب یہ بیان کیا کیونکہ اس اونٹنی کے اندر ایک وحشیت پائی جاتی ہے، درندگی پائی جاتی ہے۔ جب اس کی دماغ خراب ہونے کی صورت میں وہ اپنی مالک کو قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مسلم اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو اتنے زیادہ پاور اور اتنی طاقت رکھنے کے باوجود جب نکیل لگی ہوئی ہو، اور نکیل اگر چھوٹا سے چھوٹا کسی بچے کے ہاتھ میں بھی ہو، وہ اونٹ اس چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اشارے پر وہ جس طرف لے کر جانا چاہے، وہ جہاں روکنا چاہے وہ رکتا ہے، وہ جہاں لے جانا چاہتا ہے وہ اونٹ وہاں پہ جاتا ہے۔ باوجود اس کی طاقتور جانور ہے، اگر اس کے اندر درندگی آ جائے وہ اپنی مالک کو قتل کر کے چھوڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کو نکیل لگی ہو تو وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اشارے پر بھی وہ جس طرف لے کے جانا چاہے، وہ جہاں روکنا چاہے، وہ اس بچے کے تابعدار فرمان بردار بن جاتا ہے۔ اسی لیے مسلم کو مسلم اس لیے کہا جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد من مانی کرنے کے بجائے، جو من میں آئے اس کو کرنے کے بجائے، جو آباء و اجداد کرتے تھے، آباء و اجداد کی روایات پہ عمل کرنے کے بجائے وہ یہ دیکھتا ہے میرا اسلام کیا کہتا ہے، میرا رب اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، میرے نبی کی کیا صورت و سیرت ہے اس معاملے۔ وہ اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی روایات پر چلنے کے بجائے وہ اسلام کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو مسلم کہا جاتا ہے، اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو کلمے کی تقاضوں میں سے چوتھا تقاضا کیا ہے؟ الانقیاد، جس کو آپ نے رب مانا ہے، جس کو آپ نے خالق مالک مانا ہے، جس کے آگے آپ سر سجود ہوتے ہیں، اس اللہ کی ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے الانقیاد۔ اب سوال یہ ہے، یہ انقیاد کیوں ضروری ہے؟ یہ پابندی میرے اوپر کیوں ہے؟ یہودیوں کے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں؟ ہندوؤں کے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں؟ عیسائیوں کے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں؟ سکھ مت، جین مت، بدھ مت کے پجاریوں کے اوپر، ہنومان، گنشان، رام، بھگوان کی پجاریوں کے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں؟ میں مسلم، میں مومن، میں نبی علیہ السلام کی امتی ہوں، میری اوپر یہ پابندی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے کیوں پابند کیا گیا ہے، دوسروں پر یہ پابندی کیوں نہیں؟ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، میں نے اللہ کو خالق اور مالک بھی نے مان چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں کیوں پابند ہوں؟ ہر عمل میں، زندگی کی ہر موڑ پہ اس اللہ کی بات، اس اللہ کی نبی کی بات کو مقدم رکھنے کی میں کیوں پابند ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلم مومن اگر سمجھتا ہے، تو یاد رکھو آپ بکا ہوا مال ہے، آپ بکا ہوا مال ہے، آپ کے خریدار رب العالمین ہے۔ رب العالمین آپ کو خرید چکا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک کے آگے آپ نے اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے۔ لہذا غلام کی مرضی نہیں چلتی، ملازم کی مرضی نہیں چلتی۔ ملازم اپنے مالک کی تقدیر کے شرط پر جو مالک کہے گا، جو مالک اشارہ کرے گا، جو مالک اسے حکم دے گا، ملازم، مزدور، غلام
اس کی مرضی نہیں چلتی. آپ جس کے کام کر رہا ہے وہ مالک آپ کو جیسا کہے گا آپ اسی طرح کریں. مالک اگر آپ سے تقاضا کرے آپ نے اس کوٹھی کو توڑنا ہے آپ توڑے گا. اگر کہیں سے ان کو آپ نے اوپر پہنچانا ہے آپ ان کو اوپر ہی پہنچائے گا. اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے جو جن اینٹوں کو آپ نے اوپر پہنچایا ہے اس کو آپ نے نیچے گرانا ہے آپ یہ نہیں پوچھے گا بھائی کیوں. آپ کا تعلق آپ کی مزدوری سے ہے, آپ کا تعلق آپ کی ملازمت سے ہے. آپ کی جاب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے باس کا, اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا, اپنے شعبے کے انچارج کا مکمل طور پہ اطاعت کرے, تابعداری کرے, سرے تسلیم خم. اب آپ نے جب اپنے آپ کو مومن کا ٹائٹل آپ نے لگا دیا ہے, مسلم کا لیبل آپ نے اپنے اوپر لگا دیا ہے, اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب مرضی چلے گی خالق کی, مرضی چلے گی مالک کی, مرضی چلے گی مشکل کشا کی, مرضی چلے گی حاجت روا کی, مرضی چلے گی دینے والے کی, مرضی چلے گی عزتوں کی مالک کی, ذلتوں کی مالک کی, خالق کائنات کی مرضی چلے گی. اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب آپ جہاں آپ کو چلنے کو کہے وہاں پہ آپ چلے گا, جہاں رکنے کو کہے وہاں پہ آپ رکے گا. یہی غلامی کا معنی ہے, یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جہاں جس وقت جب بھی روکے وہاں پہ رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے, جب آپ نے اپنے نام مومن اور مسلم رکھا ہے, مومن اور مسلم رکھنے کے بعد کرنے کا تقاضا یہ ہے اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی, آپ کی آبا و اجداد کی روایات نہیں چلے گی, برادری کی رسم و رواج نہیں چلے گا. ان تمام لوگوں کو توڑنا پڑے گا, ان تمام بودوں کو اپنے گردن سے اتار پھینکنا پڑے گا. یا آپ مومن بنے گا یا آپ روایتی بنے گا, مرضی آپ کی ہے. یا ایمان والے راستے کا انتخاب کرے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. راستے دو ہے, یا حق ہے یا باطل ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد مکمل کمپلیٹ گمراہی ہے, تیسرا کوئی راستہ نہیں. اب آپ نے چوز کرنا ہے اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل. ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے ہم نے کھول کر رکھ دیے ہیں. اما شاکرا و اما کفورا. یا اپنے خالق کے شکر گزار بن کر جیے یا اپنے خالق کی نافرمانی کر کے نافرمان بن کے جیے. یہ آپ کی مرضی ہے. کیوں یہ تابعداری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں یہ عرض کر رہا تھا جب آپ نے کلمے کا اقرار کر لیا, آپ نے اپنے اوپر مومن اور مسلم کا لیبل لگا دیا, ٹائٹل لگا دیا, اپنا نام آپ نے چینج کر دیا ہے. اب لہذا جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے, جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کے آگے آپ اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے. اب آپ بکا ہوا مال ہے, اب آپ بکا ہوا مال ہے. اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. رب نے قیمت کیا دیا ہے؟ رب نے آپ کو مکمل طور پہ خرید چکا ہے. رب نے قیمت کیا دیا ہے؟ جائیے واپس گھروں میں جانے کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 111 کی تلاوت ہر بھائی کرے. خواہ وہ جس بھی مسلک کے مترجم کا قرآن ہو, آپ کم سے کم ترجمہ آپ پڑھ لیں. خالق و مالک فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اشترى خرید لی ہے, من المؤمنین جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, جو کلمے کا اقرار کرتا ہے, جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے.
کان کھول کر سن لو، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالی خرید چکا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، مومنین سے، کیا؟ انفسہم، ان کی جان میں رب العالمین اب خرید چکا ہے، خریدار رب العالمین کی ذات ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ ان کی اموال کو بھی رب العالمین اب خرید چکا ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد جان آپ کی جان نہیں ہے، مال آپ کا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ کا مال ہے، یہ جان اب آپ نے اللہ کی ہاں فروخت کر چکا ہے، اس جان کی مالک خالق کائنات۔ اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، غریبوں کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو مال ظاہری طور پہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، ایمان کی دعویٰ کرنے والوں سے، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، انفسہم، ان کی جانیں بھی رب العالمین خرید چکا ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال بھی رب العالمین خرید چکا ہے۔ قیمت کیا دیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین خریدار ہے، خرید و فروخت میں اصول یہ ہے کچھ لوگ اور کچھ دو کی بنیاد پہ خرید و فروخت ہوتا ہے۔ خریدار رب العالمین ہے، خریدا آپ کو دیا ہے، تو قیمت کیا دیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، رب العالمین نے اس جان کی قیمت، رب العالمین نے آپ کی دولت کی قیمت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت یہ ہے، عوض یہ ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، رب العالمین نے ان کو جنت کی عوض، ایمان والوں کی جان بھی رب العالمین خرید چکا ہے، اور مال بھی رب العالمین خرید چکا ہے۔ اب اس جان اور مال کا مالک حقیقی رب کائنات ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اسی ایمان کی بنیاد پہ، اسی خرید و فروخت کی بنیاد پہ ایمان والے یقاتلون فی سبیل اللہ، انسان کے ہاں سب سے قیمتی، سب سے عزیز جو چیز ہے وہ انسان کی جان ہے۔ اسی لیے انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یقین نہ ہے، کسی بھی میڈیکل سینٹر میں، کسی بھی ہسپتال میں جا کر دیکھ لے، آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے کل کائنات کو فروخت کر کے اپنی آپ کو، اپنی جان کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، ہر انسان کی زبان پر، انبیاء کی بھی زبان پر یہ بات ہوگی، اللہم نفسی نفسی، اللہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اللہ میری جان، اللہ مجھے بچائے۔ اور انسان یہ تمنا کرے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اللہ پوری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، میری جان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ جان انسان کی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تو رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اسلام کو ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اپنی سب سے قیمتی جان لے کر میدان مقتل میں، میدان جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، عقیدہ کی بنیاد پر، کرنے کی بنیاد پر بکا ہوا انسان اپنی جان کو لے کر میدان کافر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ جان دی ہوئی اس کی تھی. یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے. یہی اقبال نے سمجھایا تھا. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونوں دن کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمجھ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نماز غنیمت نہ کشمت اٹھا. کیوں؟ کلمے کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو فروغ کر چکا. جب آپ کو حکم دیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انفِرُوا فَانفِرُوا، جب اسلام آپ سے تقاضا کرے، شریعت آپ سے تقاضا کرے اس جان کو بھی توحید کے لیے، کلمے کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے، محمد الرسول اللہ کی پرچم کو لہرانے کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا، جب تمہیں حکم دیا جائے نکلو، فَانفِرُوا، نکل جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس جان کی آپ سودا کر چکے. اب اس جان پر آپ کی مرضی نہیں چلے. یا اپنے آپ کو مومن نہ کہے، اگر مومن سمجھتا ہے آپ کی مرضی نہیں چلے. ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے. آپ اپنی من کے بھی مطابق چلے اور دعویٰ بھی ایمان کو نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے مکمل داخل ہونا. یہ نہیں آپ اپنی مرضی کے اسلام کو قبول کریں اور مرضی کی اسلام کو آپ چھوڑ. آپ کو رنگ برنگی چھوڑنا ہوگا، یک رنگی بننا ہوگا. اور وہ یک رنگی کیا ہے؟ صبغت اللہ، وہ رنگ اللہ کا رنگ ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل اور مکمل داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر بات نہیں بنے گی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اب اس ایگریمنٹ کے بیس پہ، اب اس خریداری کے بیس پہ، اس لین اور دین کی بیس پہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، سب سے قیمتی جان کو لے کر وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جو اس کلمے کے منکر ہے، جو اس کلمے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب، آدمی اپنی برادری کے لیے لڑتا ہے، آدمی ذاتی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے حبیب ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو اللہ کے کلمے کو، جس کلمے کو پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو مومن اور مسلم ثابت ڈکلیئر شو کیا ہے، اس کلمے کو اونچا رکھنے کے لیے جو لڑے گا وہ اللہ کے راستے میں. اور یہی حکم رب العالمین نے رہتی دنیا تک امت کو یہی حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. کلمے کی منکرین سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک سارے کے سارے کائنات کے لوگ اللہ کے دین میں شامل نہ ہو جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. میرے رب نے وجعل رزقي تحت ظل رمحي، میرے رب نے میری معیشت، میرے اقتصادی سسٹم، وجعل ذلی تحت ظل رمحي، میرے رب نے میرے معاشی سسٹم میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي، اور ذلت رسوائی اس آدمی کے میرے رب نے مقدر بنا دیا ہے جو میری شریعت کی، جو میری ملت کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مقدر میں میرے رب نے ذلت اور رسوائی میرے رب نے مقدر کیا ہے. اور میرے رب نے مجھے بعثت بالسیف،
رب نے مجھے تلوار دے کر بھیجا. تلوار چلے گی کرنے کی بنیاد پہ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، قتل بھی کریں گے اور قتل ہو بھی جائیں. پھر آگے فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اصولی بات، یہ بنیادی بات صرف ہم نے امت مسلمہ کے لیے یہ اصول قائم نہیں کیا ہے. یہ قانون جو ہم امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وعدن علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی، تورات کو ماننے والے ان کے سامنے بھی ہم نے یہ اصول، یہ قانون، یہ قاعدے، یہ ضابطے کرنے کی بنیاد پہ ہم نے ان کے لیے بھی بیان کیا. والانجیل، انجیل کو جو ماننے والے ہیں ان سے بھی ہم نے یہی تقاضا، یہی مطالبہ کیا تھا. والقرآن، قرآن کو ماننے والوں تم سے بھی یہی تقاضا ہے. اب کلمہ صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل تابعداری کا نام ہے. یہاں تک کہ اگر سب سے قیمتی چیز اگر جان میں لٹانا پڑے، لٹانے کا نام یہ الانقیاد، مکمل تابعداری. اور یہی بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھی طرح سمجھ چکے تھے. وہ اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اموال کو وہ اللہ کے سمجھتے تھے، اپنے نہیں سمجھا کرتے تھے. جب حکم ہوتے تھے گھر کے مکمل طور پہ سارے سامان صاف کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا کرتے تھے، اور جان بھی پیش کیا کرتے تھے، اولاد بھی پیش کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً غزوہ یرموک کا واقعہ ہے. سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 3 یا 4 بیٹے تھے، 3 اور 4 بیٹوں کو جہاد سے کچھ لمحہ پہلے جمع کرتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد اسی سودا بازی کی بنیاد پہ، اسی خرید و فروخت کی بنیاد پہ، اسی اصول کی بنیاد پہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتی ہے، بیٹوں کے سامنے نصیحت کرتی ہے، واعظ کرتی ہے، کہتی ہے میں نے تمہارے ماموں کی، تمہارے والد کی عزت پہ میں نے آنچ آنے نہیں دیا، میں نے ان کی عزت پہ میں نے حرف آنے نہیں دیا، میں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی میں نے بھرپور طریقے سے حفاظت کی ہے. میں نے اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی بھی میں نے حفاظت کی ہے. میں نے نہ تمہارے ننیال کے عزت پہ میں نے حرف آنے دی ہے، نہ میں نے تمہارے دنیال کی عزت پہ حرف آنے دی ہے. لہذا آج میں تم سے تقاضا یہ کرتی ہوں، آج میری عزت، میرے ناموس کا تقاضا یہ ہے، آج میرے بیٹو، آج میدان میں اگر تمہاری پر تیر لگے تو آگے سے لگے. اور تینوں کی تینوں بیٹے شہید ہو گئے. سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے سفیر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آتے ہیں، اس معنی کو وہ سمجھتے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ اکبر کبیرہ. کلمہ پڑھ لی، عزت و احترام کے ساتھ ناز و نعمتوں میں پلنے والا یہ نوجوان مکہ کی جس گلی سے گزرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کافی دیر تک خوشبو آتی تھی. لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کا انحصار یہ بات ہوا کرتی تھی، مکہ کے اندر مصعب سے زیادہ کوئی قیمتی خوشبو استعمال نہ کرے، مصعب سے زیادہ کوئی قیمتی لباس نہ پہنے. اور کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر جس لباس کو
ایک بار تن پہ رکھتے تھے، اللہ کی قسم دوسری بار اس کپڑے کو تن پہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ایمان لانے کے بعد رب العالمین ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کی مال دونوں کا خریدار رب العالمین ہے۔ وہ اس کلمے کو سمجھ کے پڑھتے تھے، آج ہم کلمے کو بے سمجھ کے پڑھتے ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ پہلی فرصت میں ماں تقاضا کرتی ہے یا اس کلمے سے انکاری ہو جاؤ، جو کلمہ تو نے پڑھا ہے اس کلمے کو واپس کر دو، جہاں پہ تو تھا وہاں پہ واپس آ جاؤ، یا ان ناز و نعمتوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو، یا کلمے سے باز آ جاؤ، یا اس جو ناز و نعمت میں تمہیں دے رہی ہوں، میرے مال سے میری دولت سے، تو مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی پرفیوم تو استعمال کرتا ہے، مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی لباس تو پہنتا ہے، جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی میں کافی دیر تک خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ نعمتیں اور اسلام، یہ دولت اور اسلام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یا اسلام کو چوز کرو یا اس ناز و نعمت کو چوز کرو۔ ماں تقاضا کرتی ہے ایک کا انتخاب، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ جناب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کس کا انتخاب کرتا ہے، کس نعمت کو چوز کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان اور اسلام کو ترجیح دیتا ہے، ایمان اور اسلام کو انتخاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، خوشبوؤں کو، قیمتی کپڑوں کو ان کو قربان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو کہ اللہ کی حق فروخت کر چکا، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اس کلمے کا تقاضا یہ ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے قبیلے کے لوگ، تمہاری تجارت، تمہاری وہ عالیشان کوٹھیاں اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، انتظار کرو اللہ کی عذاب آنے کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کلمہ بھی پڑھے اور کلمے سے بھی آپ کوئی چیز عزیز رکھے۔ خیر، عرض نہیں کر رہا تھا، جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو انتخاب کرنا پڑا، ایک دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا، تو انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی، جس چیز کو منتخب کیا وہ کلمہ تھا، کلمے کے تقاضے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بڑی قربانی دی، ناز و نعمت کو عقیدے کے مقابلے میں اس کو ٹھکرا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں سفیر کی ضرورت پڑی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا تھا، امرت بقریۃ تأکل القری، مجھ محمد کو رب محمد نے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے، اس بستی کی خاصیت یہ ہوگی وہ دنیا کی تمام بستیوں کو نگلے گی، اور 23 سال کی قلیل مدت میں اس بستی نے 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل جتنے بھی بستیاں تھیں ان تمام بستیوں کو نگل لی اور اسلام کی قلبوں میں شامل کر دی۔ اس بستی کے لیے جب سفیر کی ضرورت پڑی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ انتخاب کرتی ہے کس پر؟ اس نوجوان پر جس نوجوان نے کلمے کے لیے، عقیدہ کے لیے قربانی دے کے ناز و نعمت کو ٹھکرا کر
اللہ اکبر کبیرہ عقیدے کو جس نے ترجیح دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ سب مدینہ کے اندر جس بستی کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جو مدینہ رسول بننے والی بستی ہے اس بستی کی سفیر محمد رسول اللہ کی سفیر تم اب قربانی تم نے دی ہے آج مدینہ میں محمد رسول اللہ کی نمائندگی بھی تو کرے سفارتکاری اب تیری ذمہ داری ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے فتحت البلاد بالسیوف دنیا کی تمام بستیوں کو مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ فتح کی لیکن مدینہ الرسول دنیا کے واحد بستی ہے وفتح المدینہ بالقرآن مدینہ کو فتح کیا قرآن پہ مصحف زندہ انسانوں پہ قرآن پڑھتے تھے قرآن مانو آج ہم نے قرآن کا تعلق زندوں سے توڑ کے مردوں کے ساتھ جوڑ فتحت البلاد بالسیوف تمام بستیوں کو تلوار کی زور پہ فتح کیا گیا ہے وفتحت المدینہ بالقرآن اور مدینہ کو فتح کیا قرآن مجید کی زور پہ سب لوگوں پہ قرآن مجید پڑھا کرتے بات میں یہ کر رہا تھا تابعداری کیا ہوتی ہے اس کلمے کی کیا قیمت ہوتی ہے ہم نے بہت ہی جنت کو اور کلمے کو بہت ہی آسان اور ایزی لیا یاد رکھو جنت کی قیمت ایک دن منانے سے اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی پوری زندگی سب کچھ لٹانا ہوگا اس کلمے کے کیا ہم نے سوچا مذاق سمجھا ہوا ہے کلمے کو اسلام کو اللہ اکبر کبیرہ خیر جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے سفیر بن کے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں پہ قرآن زندہ انسانوں پہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہوتے ہیں آخرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر بن کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں بدر کا معرکہ آباد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب احد کا معرکہ مسلمان لڑتے ہیں اس معرکے میں یہاں سے بات آگے نکلی تھی اس معرکے میں جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں یہ حضرت حملہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند تھے جناب حملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند مصعب بن عمیر تھے ان کے ماموں سید الشہداء حمزہ بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جناب حمزہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ کیوں ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم انفسهم واموالهم جناب حمزہ بھی شہید ہوتے ہیں جناب عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوتے ہیں بھائی عبداللہ بن جہش مامو حمزہ اور خاون جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید یہ کلمے کی قیمت ہے ایک خاتون ہے جس کا بھائی بھی شہید ہوئے مامو بھی شہید ہوئے خاون بھی شہید ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اور آسمان نے ایک عجیب منظر دیکھا جب جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کی باری آئی حضرات صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کے آئے اللہ کی حبیب آپ کے صحابی آپ کے سفیر قاری قرآن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کفنانے کے لیے کپڑا بھی کافی نہیں ہے ان کو کفنانے کے لیے کپڑا بھی کافی نہیں ہے ان غط رأسه بدت قدماه وَإِنْ غُدَّ قَدَمَاهُ بَدَتْ رَأْسَهُ اللہ کے حبیب جس نوجوان نے زندگی کی شروع کیا ایام سب سے قیمتی لباس اور جسے ایک بار جسم پہ رکھا کرتے تھے دوسری بار اس کپڑے کو جسم پہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا کرتا تھا آج آخری منظر کیا ہے اس کو کفنانے کے لیے بھی کپڑا بھی کافی نہیں ہے اللہ کے حبیب کیا کیا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ غُدُّوا رَأْسَهُ، میرے مصحف کے سر کو ڈھانپ لو. اس سر میں وہ قرآن وہ زبان ہے جس زبان سے میرے مصحف عرب کے قرآن زندہ انسانوں پہ سنایا کرتے تھے، زندہ انسانوں پہ ختم کیا کرتے تھے. میرے مصحف کے سر میں وہ کان ہے جس کان سے اللہ کی تلاوت، اللہ کی کلام کی تلاوت سنا کرتے تھے. میرے مصحف کی زبان سر میں وہ آنکھ ہے جس سے وہ حق بات کی طرف دیکھا کرتے تھے. غُدُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِصْغِرَ، میرے مصحف کے سر کے اوپر کپڑے ڈال دو اور میرے مصحف کے پیر کے اوپر اصغر نامی گھاس ڈال دو. یہ ہے وقیمت التي ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ. یہ ہے تابعداری. آج ہماری تابعداری کی کیفیت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہم سنتے ہیں، جمعہ کے دن کے علاوہ ہم یہی محسوس کرتے ہیں ہم قبرستان میں بیٹھے. بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں اور ہر آدمی خوش فہمی میں مبتلا، میں جنتی ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں. تو کلمہ تقاضا کرتا ہے تابعداری کا. تابعداری کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل اپنے خالق کے سپرد کرنا. تو یہ حضرات صحابہ کرام اور صحابیات جو تین لاشیں اٹھا کر صبر سے کام کرتی ہے اور اپنے رب کے رضا پہ راضی ہوتی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اگر جنت لینا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مومن اور مسلم بنانا چاہتے ہو، تو کلمے کا تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرنی ہوگی. مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہر گھر میں ہمیں کرنا ہوگا. ادروائز یہ زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.